سے میں آپ کو اسلامیات کی بک پڑھاؤں گی، چوتھی جماعت کی۔ تو کلاس آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور آپ کی چھٹیاں کیسے گزری ہوں گی؟ عموماً مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا۔ آپ کو کچھ چیزیں یاد ہوگی، کچھ نہیں بھی یاد ہوں گی، لیکن ہم نیا آغاز کرتے ہیں چیپٹر نمبر 3 سے، تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید سے مراد ہے کہ ایسی ایک کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہو۔ صحیح۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لیڈ پینسل نکالیں، صفحہ پیج نمبر 34 نکالیں۔ آپ لوگوں نے نکالی ہے اسلامیات کی بک، پیج نمبر 34، پیج نمبر 34 اور قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید لیسن ہے۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آخری الہامی کتاب کا نام کیا ہے۔ بے شک آپ بھی جانتے ہیں کیا نام ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ اور یہ کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہے، کس نبی پر نازل ہوئی تھی؟ شاباش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت اور فضائل کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت قرآن مجید کے احکامات و آداب سے ہم کو آگاہی ملے گی، اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ قرآن مجید کی روشنی کے اندر اپنے تمام احکامات کو عمل میں لایا جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچے آپ لوگ اپنی پینسلیں نکال لیں، لیڈ پینسل، اور جو لفظ میں بار بار بولوں گی اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اور اس کا لفظی معنی آپ نے اس کے اوپر ہی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں، یہاں پہ لفظ نبیوں کا استعمال ہوا ہے، صرف ایک نبی کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی، نبیوں پر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ٹوٹل کتنی آسمانی کتابیں ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ تو اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل فرمائیں انہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ تو آسمانی کتابیں کن کو کہا جاتا ہے؟ جن پر کتابیں نازل ہوں، جن نبیوں پر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ لفظ خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں؟ جن پر نبوت ختم ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، جو کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی گئی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک دن بعد جو ہے وہ ایک دن بعد نازل ہوگی، جیسے اب ہم لوگ ایک پورے سال میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اپنے پیارے نبی پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ 23 سال کا عرصہ لگا تھا۔ جو آپ لوگ 30 سپارے پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں، وہ 23 سال میں نازل ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ بلو باکس دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلو باکس؟ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن کے لفظی معنی کیا ہیں۔ قرآن کے لفظی معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب جس کو ہر روز پڑھا جائے یا جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ تو قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ایسی چیز جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیتے ہیں، تو یقیناً کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس پورے پیراگراف کو ڈسکرائب اللہ تعالیٰ نے یہ اس لفظ میں کیا ہے، یہ آپ آیت دیکھ سکتے ہیں اورنج کلر میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سورۃ الحجر کی جو آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ ہے، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ نگہبان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ورڈ ہائی لائٹ کر رہی ہوں میں، نگہبان۔ ٹھیک ہے، نگہبان کا لفظی معنی لکھیے یہاں پر، سب بچے لکھیں یہاں پر۔ نگہبان کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والوں کو، حفاظت کرنے والا۔ نگہبان لفظ کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ نگہبان کو لکھے، حفاظت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کا نگہبان بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں قرآن مجید اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے۔ یہ آپ دھیان سے یاد رکھیے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ فلنگ دا بلینکس بھی ہے کہ قرآن مجید رحمت اور ڈیش والی کتاب ہے۔ تو کون سی والی کتاب ہے؟ رحمت اور برکتوں والی۔ قرآن مجید شفا اور رحمت ہے۔ شفا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، تندرستی کو کہتے ہیں۔ یہ دوسرا ورڈ ہے شفا، تندرستی۔ بچے لکھ رہے ہیں شفا، تندرستی۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں۔ کون کون سے فضائل ہیں؟ چلے ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ لفظ آ گیا افضل۔ اب آپ نے افضل نام تو سنا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ افضل ہم کہتے ہیں بلند، یا پھر ہم اس کا دوسرا معنی لیتے ہیں بہت زیادہ فضیلت والا۔ آپ یہاں پہ بلند لکھیے یا بہت زیادہ فضیلت والا؟ بچے آپ لکھ رہے ہیں بہت زیادہ فضیلت والا یا پھر بلند۔
قرآن مجید پر ایمان لانے والا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اگر آپ نے دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پڑھائی کر کے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ ریڈ باکس دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ چیز بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا اور رحمت ڈھونڈنی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بے شک قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا۔ نیکسٹ آتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر، لفظ آ گیا ہے اجر، آپ کو اجر لفظ نظر آ رہا ہے؟ یہ لفظ اجر، اس کو ہائی لائٹ کریں، شاباش۔ میں 1 2 3 کاؤنٹ کروں گی تو آپ نے اس کا معنی بھی لکھ دینا۔ اس کا اجر کا مطلب ہے، اجر کا لفظ کا مطلب ہے بدلہ، اجر لفظ کا مطلب ہے بدلہ۔ 1 2 3، ٹھیک ہے، آپ سب نے رائٹ ڈاؤن کر لیا، اجر کا مطلب ہے بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم النبیین کا ہم نے کیا کہا تھا؟ جن پر نبوت مکمل ہوتی ہے، نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھے گا تو اسے ایک ایسی نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ آپ نے جنت میں تو جانا ہے، ٹھیک ہے، سب نے جانا نا، آپ نے سب نے جانا ہے، تو نیکیاں کرنی تو لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ بھی پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم، یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیے 1 2 3، الف لام میم، ایک حرف ہے، یہ ایک مکمل ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، تو اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو آپ نے 3 لفظ پڑھ لیے ہیں، پہلے الف، پھر لام ایک حرف ہے، پھر میم ایک حرف ہے، یعنی جو صرف الف لام میم کی تلاوت کرے گا اس سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ بھئی ہم نے تو بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں کما لی، بچے ہم لوگوں نے بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں کما لی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کون کون سے آداب ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں، آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، آپ کا پاک صاف ہونا لازمی ہے، کپڑا آپ کا گندا ہوگا تو آپ کو ان کپڑے چینج کر کے وضو کرنا ہوگا۔ اگر آپ کپڑے کے علاوہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی کیچڑ لگا ہوا ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نہانا پڑے گا۔ نہانے کو کیا کہتے ہیں؟ نہانے والی پاکی کو کہتے ہیں ہم لوگ غسل۔ تو پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، پھر آپ کو نئے لباس پہننے پڑیں گے، پھر جہاں پر بیٹھو گے قرآن مجید لے کے وہ جگہ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی جو ہے نا تلاوت شروع کرتے ہیں۔ چلیں یہ آداب کا ہم دھیان سے دیکھتے ہیں کیا کیا آداب ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، آپ نہیں رکھو گے تو آپ کو نیکیاں نہیں ملیں گی، تو بیٹا آپ کو آداب خیال رکھ کے نیکیاں لینی ہیں تاکہ ہمیں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ وضو کرنا۔ تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ تلاوت کے لیے جسم، لباس اور جگہ جہاں پر آپ بیٹھ کے تلاوت کریں گے اس کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کیچڑ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور آپ کے میں نیکیاں کمانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا جسم بھی پاک کرنا ہے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی پاک کرنے ہیں، پھر آپ نے جگہ بھی پاک کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ ورڈ کیا ہے؟ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے۔ سب سے پہلے شیطان دور بھاگ جائے گا، پھر ہم اپنی نیکیاں کمائیں گے۔ تو تعوذ اور تسمیع پڑھنی چاہیے۔ تعوذ کا ورڈ آپ کو پتہ ہے اعوذ باللہ کہتے ہیں، اور تسمیع کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ دوران تلاوت ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات کرنی پڑے تو تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی، اگر ضروری بات کرنی پڑے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درمیان میں کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کیا آ جاتا ہے؟ قرآن مجید درست تلفظ، اگر آپ کا تلفظ درست نہیں ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ صحیح ہے، تو آپ کا درست تلفظ ہونا لازمی ہے۔ قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ پرپل باکس پہ آئیں، یہ کیا ہے؟ پرپل باکس دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کیا چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے
قرآن مجید، اس کو سے مراد کیا ہے؟ ہم قرآن مجید کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. اگر ہم گندے ہوں گے تو ہم جو ہے نا قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ شاباش، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جب کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی احکامات کو بھی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صاف ستھرا ہو کر ہمیں قرآن مجید پڑھنی چاہیے. اگر ضروری بات کرنی پڑے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اعوذ باللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے. تلاوت کرتے وقت قرآن مجید کو اونچے تکیے یا رحل پر رکھ لینا چاہیے. تکیہ آپ کو پتہ ہے تکیہ کیا ہوتا ہے؟ سرہانے کو کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کا مطلب ہے رحل. ویسے آپ نے ریل سنا ہوگا لفظ. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی طرح کا ہے. وہ ایسی چونکی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم قرآن مجید رکھ کر پڑھتے ہیں. تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ وہ چونکی جو قرآن مجید جس پر قرآن مجید رکھا جائے. یہ لفظ نوٹ ڈاؤن کریں، رحل. دیکھ رہے ہیں لفظ رحل؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی چونکی جس پر قرآن مجید رکھا جائے. جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شاباش، خاموشی سے سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. مسلمان پر قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام مانے. بے شک، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. صحیح. ادھر ادھر کی باتیں کا مطلب ہم نے یہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، دیکھ رہے ہو بچے؟ یہ لفظ ہے ادھر ادھر. اس کا مطلب ہے ارد گرد کی یا غیر ضروری باتیں. اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کریں. غیر ضروری باتیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کا بے حد ادب اور احترام کرتے ہوئے اس کی تلاوت کریں. ادب مطلب آپ کو جو ہے نا وہ سارے ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پاک صاف ہیں. ٹھیک ہے، اور احترام کے لیے یا تو آپ اس کو اونچی جگہ پر رکھیں، اس کے لیے آپ وضو کریں تاکہ پھر آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو ادب اور احترام کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. قرآن مجید کی تعلیمات کہتے ہیں جو علم دے رہا ہو. قرآن مجید کے اندر جو علم دیا گیا ہے نا، جو علم، اس کو ہم کہتے ہیں تعلیمات. تو اس کو ہم تعلیمات پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس لیے اس کے اوپر ایک جو ہے نا حدیث ہے. احادیث میں اس کو ایسے لکھتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارشاد نبوی. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو خود بھی قرآن پڑھے اور کوئی لفظ آپ کو یاد ہو گیا ہے تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی پڑھائیں. آپ سے بڑے ہیں آپ ان کو بھی بتائیں. ٹھیک ہے، تو بڑے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹوں کو بھی بتائیں. جیسے ہم نے آج لفظ پڑھا تھا نا الف لام میم، تو ہم نے کتنی نیکیاں کمائیں؟ 30 نیکیاں کمائیں. تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. شفاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارش بھی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اور شفاعت کا مطلب ہے بخشش. ٹھیک ہے، بخشش کی سفارش کرے گا. شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشش کی سفارش. ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا شفاء کا مطلب ہوتا ہے سفارش. تو کس چیز کی سفارش ہمیں قیامت والے روز چاہیے ہوگی؟ بخشش کی. نیکسٹ آ جائیں. یہ ہمارے پاس مشکل الفاظ تھے. بیٹا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 36 ہے. شاباش، اوپن کیجئے. یہ گرین کلر کا پیراگراف بنا ہوا ہے آپ سب کے سامنے. افضل کس کو کہتے ہیں؟ بلند کو یا بہت زیادہ فضل والے کو. اجر کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ یا ثواب. ٹھیک ہے، نگہبان میں نے آپ کو بتایا تھا جو حفاظت کرتا ہے یا حفاظت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نگہبان. رحل کیا ورڈ ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہم پڑھتے ہیں قاری صاحب کے پاس، وہ کہتے ہیں ریل لے آؤ. ٹھیک ہے، جس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے. وہ چونکہ جس پر قرآن مجید رکھ کر تلاوت کی جائے، قرآن مجید رکھ کر جس کے اوپر تلاوت کی جائے اس کو کہتے ہیں رحل. شفاعت کیا ہوتا ہے؟ بخشش کی سفارش. میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا سفارش ہے. سفارش کس چیز کی؟ بخشش کی. ادھر ادھر کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ غیر ضروری باتیں. دوران تلاوت کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت کرتے وقت، دوران تلاوت کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. چلیے، آپ کے پاس ابھی بھی لیڈ پینسل موجود ہے، میرے ساتھ جو ہے نا آپ نے یہ مشق حل کروانی ہے. سب سے پہلے ہے قرآن مجید آسمانی کتاب ہے. کون سی؟ پہلی، دوسری، تیسری یا چوتھی؟ کتنی کتابیں تھیں ہمارے پاس آسمانی کتابیں؟ 4. پہلی کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ پر. دوسری کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ پہلی نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، دوسری نازل ہوئی حضرت داؤد پر، تیسری نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر، اور چوتھی کو ہم کہتے ہیں آخری کتاب. وہ کس کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر نیکیاں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہم نے تو ایک لفظ کہا تھا، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ چلے 1 2 3 لگا لیا آپ لوگوں نے.
10 नेकियां मिलती हैं। किस किस के सही पॉइंट हो गए? किस किसने सही जवाब दिया था? शाबाश, जिन्होंने सही जवाब दिया उनको हम देते हैं, उनको 10 नेकियां मिल गई अलिफ पढ़ने पर। तिलावत शुरू करने से पहले पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ताऊज़ व तस्मिया या अल्लाहु अकबर। क्या पढ़ना चाहिए? शाबाश, क्या पढ़ना चाहिए? ताऊज़ व तस्मिया। कुरान के लफ्ज़ी मायनी है, हमने पहले पढ़ा था, मुझे याद है वो बॉक्स के अंदर, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। लगा लिया सब ने? सब मेरे साथ ही चल रहे हैं ना? नेक्स्ट आ जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कौन सी है? कुरान मजीद है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। कौन सी पढ़ी जाती है? कुरान मजीद। शाबाश। तो बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ ये हल करवाया है और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं वो अटेंटिवली मेरा क्वेश्चन सुन रहे थे। अब मैंने जो लेक्चर के अंदर आपको अल्फाज करवाए हैं ना, वो मुझे आपने ऐसा करना है कि अपनी एक रफ़ नोटबुक के ऊपर जो है ना वो अल्फाज लिख के मुझे ना सेंड करने, अपने ग्रुप में आपने वो सेंड करने हैं। मैं देखती हूँ कौन से बच्चों ने क्या किया। और साथ में ये जो मश्क हल करवा रहे हैं ना, तो आपने इसकी भी पिक्चर खींच के मुझे सेंड करनी है, किसने निशान लगाया, किसने हल किया इसको। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद डैश ने लिया है, अल्लाह ताला ने लिया है। लिख लिया सबने यहाँ पे? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला, कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। कुरान मजीद रहमतों और डैश वाली किताब है। मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पे क्या लफ्ज़ आना है। पेज नंबर 34 पे मेंशन था, पेज नंबर 34 पे मेंशन था, कुरान मजीद रहमतों और बरकतों वाली किताब है। लिख लिया है? बरकतों वाली। चले, अब ये तो सबको ही पता है, तिलावत करने से पहले करना चाहिए। भाई बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वज़ू। नेक्स्ट पेज ओपन करें। शाबाश, सबने लिख लिया होगा वज़ू। जब कोई तिलावत कर रहा हो तो डैश से सुनना चाहिए। जब कोई तिलावत कर रहा हो तो किससे सुनना चाहिए? खामोशी से। कुरान मजीद का डैश, कुरान मजीद की डैश का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। क्या वर्ड है? आपके टाइटल पेज पे भी है। कुरान मजीद की तिलावत का, कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। सबने मेरे साथ हल कर लिया इसको? चलिए अब हम आते हैं कि कॉलम मैच करें। पेंसिल अपने हाथ में रखिए। पहला लफ्ज़ है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या करते हैं? अल्लाह ताला की तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। करते वक्त कुरान मजीद को ऊंचे तकिए पर तकिए या रहल पर रख लेना चाहिए। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को की हदायत और रहनुमाई के लिए नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई। कौन सा होगा? ये वाला। देख रहे हैं? पहले को तीसरे के साथ मिलाएं। नेक्स्ट है दुरान तिलावत। क्या करना चाहिए दुरान तिलावत? दुरान तिलावत इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तिलावत करते वक्त कुरान मजीद को ऊंचे तकिए या रहल पर रखना चाहिए। ये मैच होगा, तीसरा मैच होगा दूसरे के साथ। ये कर्सर देख रहे हैं आप लोग, ये एरो, वैसे मिलाएं। पहला होगा इसके साथ, दूसरा होगा इसके साथ, तीसरा होगा इसके साथ और आखिर में आ गया। कुरान मजीद की तिलावत के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। शाबाश। नेक्स्ट आप लोगों ने है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात जो है ना वो आपने मुझे नीट नोटबुक पे हल करके देने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेज सर्वर के लिए छोड़ देना है, टाइटल पेज जिसको हम कहते हैं। टाइटल पेज छोड़ के आपने जो है वो ये मुख्तसर सवालात करने हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? मुख्तसर सवालात। सबसे पहले तो आपने उसको प्रिपेयर करना ना। प्रिपेयर ऐसे करना है कि आपने ऊपर जमात का काम, ठीक है, और टाइटल क्या है? तिलावत कुरान मजीद, और डेट डालनी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? पहले सवाल, पहला सवाल लिखना है कुरान मजीद का तारुफ लिखें। कुरान मजीद का तारुफ क्या है? कुरान मजीद का तारुफ लिखिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कुरान मजीद, लफ्ज़ कुरान का क्या मतलब है? कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। पेज नंबर 34 पे आए, ये ब्लू बॉक्स पे लिखा हुआ है। यहाँ से लेके ये देख रहे हैं, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। यहाँ से लेके निशान लगाइए, यहाँ से लेके कहाँ तक ये जाएगा?
قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے. یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں. قرآن مجید میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو یہاں سے لے کے آپ نے کتنا لکھنا ہے؟ یہاں تک. یہاں سے لے کے یہاں تک. لگا لیا نشان آپ نے؟ چلے نیکسٹ دوسرے کوشچن پہ جاتے ہیں. دوسرا ہے لفظ قرآن کا معنی لکھیے. میں نے بتایا تھا آپ کو. شاباش. کیا ہوگا؟ فٹافٹ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ بلو باکس میں آئیے پیج نمبر 35 پہ 34 پہ کھول لی. یہ والی قرآن کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ والا باکس ہمارا کون سا کوشچن کا آنسر ہے؟ شاباش. کون سے کوشچن کا آنسر ہے؟ دوسرے کوشچن کا آنسر ہے. نیکسٹ آتے ہیں تیسرے کوشچن پہ. قرآن مجید کے احترام کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیے. احترام کے بارے میں آیت کہہ رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر احادیث کہیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا. تو انہوں نے آیت کہا ہے تو کون سی آیت ہم ڈالیں گے؟ پہلی یہ آیت تھی. ٹھیک ہے. دوسری یہ آیت تھی. تیسری ہمارے پاس یہ آیت تھی. تو آپ نے یہ والا کوشچن خود کرنا ہے. دیکھ رہے ہیں 3 آیتیں تھیں. یہ والی آیت, یہ پرپل والی باکس کی آیت اور ریڈ والے باکس کی آیت. تو یہ والا کوشچن آپ نے خود کرنا ہے. کون سا والا آئے گا؟ شاباش. ہم لوگ جو ہے نا وہ ریڈ والے پہ آ جاتے ہیں. ریڈ والا باکس. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تیسرے کوشچن کا کیا آنسر ہے؟ بلو والا باکس. سب نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے پہلے, دوسرے اور تیسرے کا؟ قرآن مجید کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے. پہلے ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ آیت کا ترجمہ. اب ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ احادیث کا ترجمہ. دیکھ رہے ہو؟ آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ. حدیث کون کہتے ہیں؟ حدیث اگر کوئی نبی رشاد فرمائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث. تو رشاد نبوی کتنے ہیں ہمارے پاس؟ یہاں پہ 2 باکس ہیں. دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور یہ والا بھی ہے, قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. تو ہمارے پاس کوشچن کیا تھا؟ شارٹ کوشچن کیا تھا؟ قرآن مجید کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیے. تو فضیلت میں کیا فضیلت ہے قرآن کی؟ یہ والا, قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. یہ ہمارے پاس کون سے کوشچن کا آنسر ہے؟ کوشچن نمبر 4. اب مجھے آپ جو ہے نا یہ سارے کوشچن نوٹ بک پہ لکھ کے مجھے ابھی جمع کروائیں گے. سارے اپنے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے, واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہے سارے. تو سب نے جو ہے نا وہ مجھے یہ آنسر نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کر کے دینے ہیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے سب نے یہ 4 کوشچن کے آنسر جو ہے نا وہ نیٹ نوٹ بک پہ جو ہے لکھ کے دینے ہیں مجھے. چلیے کلاس, پھر اب میں آپ دیکھتی ہوں کہ آپ کتنے ایکٹیولی لسننگ کی تھی کوشچن کی, اور جو ہے وہ کتنے آپ نے الفاظ میں ہی نہیں لکھے ہیں جو میں نے آپ کو نوٹ ڈاؤن کروائے تھے. تو مجھے پکچر سینڈ کیجیے پیج نمبر 36 کی جو آپ نے لکھے ہیں. اس میں آپ کے MCQs کمپلیٹ ہوں, اس کے آپ جو ہے نا فلنگ دا بلینکس کمپلیٹ ہوں, خالی جگہ, اور جو کالم لائے ہوئے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہوں. اور نیٹ نوٹ بک پہ آپ نے مختصر سوالات, 4 مختصر سوالات کے میں نے کوشچن کے آنسر بھی آپ کو بتا دیے ہیں. اگر آپ ریگولر کلاسز میں ہوتے تو یہ میں نے آپ سے کروانے تھے, لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو پلس پوائنٹ یہ مل گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے کوشچن کے کیا آنسر ہیں. تو آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ یہ سارے لکھنے ہیں. آپ پہلا پیج جو ہے وہ سرور کا آپ لوگ چھوڑ دیں, لیکن یہ جو بعد میں ہم اس کو کریں گے, آپ اس کو گھر کا کام وہ میں دوں گی, لیکن یہ کلاس ورک ہے. قرآن مجید کا تعارف لکھیے. پہلا سوال. دوسرا سوال, لفظ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کے احترام کے بارے میں ایک آیت بیان کریں. قرآن مجید کی فضیلت سے متعلق ایک حدیث بیان کریں کا ترجمہ. ٹھیک ہے, تو یہ 4 سوال آپ دیکھ رہے ہو. ان 4 سوال کو آپ نیٹ نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کرو گے, اور یہاں پہ واٹس ایپ گروپ آپ کا ہمارا بنا ہوا ہے, تو آپ واٹس ایپ گروپ میں جو ہے نا مجھے ساری چیزیں شیئر کرو گے. صحیح ہو گیا؟ آپ لوگ یہاں پہ مجھے واٹس ایپ گروپ پہ اس سب کے نیٹ نوٹ بک کے اوپر یہ سارے جو ہے الفاظ, یہ سارے جو ہیں کوشچن آنسر, ان کے کوشچن لکھیں گے اور ان کے آنسر لکھ دیں گے. صحیح ہے. نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ اگلا جو ہوگا, نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا, وہ ہم کیا کریں گے؟ تفصیلی سوالات کا جائزہ لیں گے. یہ سارے ہمارے پاس تفصیلی سوالات ہیں, اور میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ کس نے جو ہے نا وہ آنسر لکھے ہیں اور کس کے آنسر درست بھی ہیں, کس کی رائٹنگ نیٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. صحیح ہو گیا؟ ہمارا آج کا عنوان کیا تھا؟ تلاوت قرآن مجید.
सब कुरान मजीद पढ़ते हो? शाबाश, सब पढ़ते होंगे। हमने आज यहाँ से लेके यहाँ तक काम मुकम्मल किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाबात। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुरान मजीद की तिलावत की अहमियत और फजीलत, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब, कुरान मजीद के मुसलमानों पर क्या हकूक़ हैं, ये हमने सारे डिस्कस किए हैं। हमने पूरा लेक्चर यही पढ़ा है। आदाब हम देख लेते हैं कौन से थे हमारे पास। ये सारे आदाब थे। हकूक़ क्या हैं? खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ये हक थे हमारे कुरान मजीद के हम पर। और हमारी कुरान मजीद की अहमियत क्या थी? ये हमारे पास कि वो बरकतों वाली किताब है। तो हम ये जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बच्चों, आपके साथ मुझे तो मज़ा आया है, मुझे नहीं पता आपको मज़ा आया है, लेकिन हमारे पास जो बहुत एनर्जेटिक जो लेक्चर था। और आप लोगों की मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपकी मश्की सवालात तो देखूंगी किस किस ने हल किए हैं, और नीट नोटबुक पे आपके क्वेश्चन आंसर के वो भी मेरे साथ शेयर करेंगे। नीट नोटबुक पे मौजूद जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक है? क्लास हमारा आज का रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो हम आपसे जो है ना वो नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।